میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں غریبی سے پیار کیا وہاں نبی پاک علیہ السلام نے غریبوں سے پیار کیا۔ غریبوں سے پیار کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے نبی پاک علیہ السلام نے 7 نصیحتیں کی، ایک نصیحت یہ دی ابو ذر غریبوں سے پیار کیا کر اور انہی کے پاس بیٹھا کر۔ فرمایا غریبوں کے پاس بیٹھے گا تو اس کا تجھے نفع ملے گا۔ کوئی بندہ کسی مالدار کے پاس 10 منٹ کے بعد بیٹھ جائے وہ اپنی زندگی سے تنگ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار میں اتنا غریب، وہ اتنا مالدار، میں کہاں اور وہ کہاں، میں تو زندگی میں کچھ نہیں کر سکا، وہ تو بڑا آلہ ہے، اس کا تو بڑا کاروبار ہے، اس کے تو بعد بڑی دولت ہے۔ انسان پھر کیا کرتا ہے، زندگی کے اندر شکوہ کرنے لگتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا گیا اے ابو ذر ہمیشہ اپنے آپ کو غریبوں کے قریب رکھ اور مسکینوں سے پیار کیا کر، انہی کے پاس بیٹھا کر۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا تھا ابو ذر جب بھی دیکھ ہمیشہ اپنے سے نچلے کو دیکھ۔ جب زندگی میں تو اپنے سے نچلے کو دیکھے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا اور کہے گا یا اللہ میرے پاس تو سائیکل ہے، اس بیچارے کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، یا اللہ تو نے مجھے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اس کے پاس تو ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہیں۔ بندہ جب ہمیشہ اپنے سے نچلے کو دیکھتا ہے تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی غریبوں سے پیار کیا ہے اور غریبوں سے پیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدی بن حاتم، یہ حاتم طائی کا بیٹا ہے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں جس وقت اپنے علاقے میں رہتا تھا تو ہمارے علاقے پر مسلمانوں نے جہاد کے سلسلے کے اندر حملہ کیا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میری بہن کہنے لگی ہم مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ عدی بن حاتم بولے میں نے اپنی بہن کو کہا مسلمان بڑی قوت میں ہیں، ہم مسلمانوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، عافیت اسی بات میں ہے کہ ہم سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میری بہن ڈٹ گئی، میں قبیلہ چھوڑ کے سائیڈ پہ چلا گیا۔ مسلمانوں نے جب جہاد کے سلسلے میں پہنچے تو حاتم طائی کی جو بہن تھی وہ قید ہو گئی۔ جب اس کو قید کر کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے، عدی بن حاتم کی بہن کہتی ہے جب میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی تو جا کر میں نے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ عدی بن حاتم کی بہن کہتی ہیں جب میں نے نبی علیہ السلام سے گزارش کی تو اس کریم نبی نے مجھے رضائے الہی کے لیے معاف کر دیا۔ عدی بن حاتم کی بہن کہتی ہیں میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے عافیت لے کر، نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے پروانہ لے کر آزادی کا جب نکلی تو میں سیدھا اپنے بھائی کے پاس گئی اور میں نے جا کر کہا کہ تو ڈر کے بھاگ آیا ہے، وہ بادشاہ نہیں ہیں، وہ تو نبی ہیں اور بڑا پیار کرتے ہیں، لہٰذا تو آ جا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو عدی کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی جب بارگاہ میں آیا تو میں نے عجیب رنگ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سادگی میں نے دیکھی تو عدی کہتے ہیں میرے دل نے گواہی دی کہ یہ نبی ہیں، لیکن عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا یہاں تو سادگی کا ماحول ہے، گھر میں جا کے دیکھوں گا کہ گھر میں بادشاہی کا ماحول نہ ہو۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرا بازو پکڑا تو مجھے اپنے کاشانہ نور میں لے گئے، اپنے گھر میں لے گئے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں وہاں ایک چمڑے کا گدا پڑا ہوا تھا، اس میں کھجور کی شال تھی۔ عدی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اس کو میرے نیچے رکھا، فرمایا اس پہ بیٹھ جاؤ۔ عدی کہتے ہیں کہ میں نے اس پر بیٹھنا بے ادبی سمجھی، میں نے کہا نہیں میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا۔ نبی علیہ السلام فرمانے نہیں تم اسی پہ بیٹھو۔ عدی بن حاتم کہتا ہے میں اس پہ بیٹھا، میں نے نبی پاک علیہ السلام کی سادگی کو دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے 3 باتیں مجھ سے کی، فرمایا عدی کیا تو یہ سمجھتا ہے، کیا تو ایمان اور اسلام اس لیے قبول نہیں کرتا کہ مسلمان ابھی تنگ دست ہیں، مسلمان ابھی غریب ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے عدی وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر زکوٰۃ لے کے کھڑے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ وقت بھی آئے گا زکوٰۃ دینے والے باہر کھڑے ہوں گے، لینے والا بندہ ہی نہیں ملے گا۔ نمبر 2 میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے عدی تو یہ سمجھتا ہے مسلمان قلت میں ہیں، کافر کثرت میں ہیں؟ فرمایا ان قریب پورے خطہ عرب میں اسلام کا جھنڈا لہرانے والا ہے۔ فرمایا امن کا حال یہ ہوگا کہ ایک دور علاقے سے ایک عورت نکلے گی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر چونکہ جنگ یرموک ہوئی
اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بڑی بڑی فتوحات کا سلسلہ ہوا، تو میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے ایک دور دراز علاقے سے وہ عورت نکلے گی۔ اب وہ لفظ بھی متعدد جگہوں پہ موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تنے تنہا ایک عورت قادسیہ سے چلے گی اور مدینہ شریف میں آئے گی، رب کے علاوہ اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عدی کیا تو کلمہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ یہاں حکومت تو کفار کی ہے؟ فرمایا سنو، ان قریب اللہ تعالیٰ کسرا کے بھی محلات مسلمانوں کو عطا فرمائے گا، یعنی مسلمانوں کو اللہ اتنی دولت عطا کرے گا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں اللہ نے مجھے بڑی لمبی زندگی دی، 2 نبی علیہ السلام کی پیشن گوئیاں میں نے آنکھوں سے دیکھی۔ نمبر 1، کسرا کے علاقے جب فتح ہو رہے تھے تو میں بنفس نفیس اس میں موجود تھا، اور کہتے ہیں نمبر 2، میں نے دیکھا قادسیہ سے ایک عورت چلی، مدینہ شریف میں آئی اور رب کے علاوہ اس کو کسی کا خوف نہ تھا۔ عدی کہتے ہیں تیسری نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی میں زندگی میں نہ دیکھ سکا، البتہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں وہ وقت بھی آیا لوگ اپنے گھروں سے نکل کر باہر زکوٰۃ لے کے کھڑے تھے، لینے والا بندہ ہی نہیں ملتا تھا کہ زکوٰۃ دیں کس کو۔ یہ 3 نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی جو تھی وہ پوری ہو گئی۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے یہ 3 باتیں جب نبی علیہ السلام کی سنی تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خود غریبی مانگ کے لی ہے۔ جناب جبریل امین نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے، ایک فرشتہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آ کے کہنے لگا آقا رب کہتا ہے آپ نبی عبد بننا چاہتے ہیں یا نبی بادشاہ بننا چاہتے ہیں، یعنی غریبی کی زندگی گزارنی ہے یا امیری کی؟ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے میں نے جناب جبریل سے مشورہ کیا تو میں نے اس فرشتے کو بتا دیا کہ میں غریبی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر میرے آقا علیہ السلام چاہتے تو احد پہاڑ سونا بن کے میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ چلتے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ سے غریبی مانگ کے لی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں سے پیار کر کے امت کو دکھایا ہے کہ غریبوں سے پیار کرتے کیسے ہیں۔